نہیں دے رہے۔ عزیزو، ایک مسلمان کی اپنے وطن سے اور اس کی مٹی سے اتنی محبت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ جہاں پیدا ہوا وہیں، بلکہ اگر کسی دوسری جگہ جا کر کے منتقل ہوتا ہے وہ، تو وہاں بھی اس زمین کو وہ اجاڑتا نہیں ہے، اس کو جنت نظیر اور گل گلزار بنا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مقدس کی ایک سورہ ہے، سورہ یوسف، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنواں میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، کچھ پوائنٹس سے بیان کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا، وہاں سے ان کو ایک قافلہ والے لے جا کر کے مصر کے بازار میں فروخت کر دی، وہاں سے محل میں جب گئے تو ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، وہاں سے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا، ایک ایسا فرد جو کنعان کا چاند تھا، کنعان جو آج کا فلسطین، کچھ شام کا حصہ، کچھ اردن کا حصہ، اس علاقے کو قدیم زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے۔ اس خوبصورت ترین انسان کو مصر کے بازار میں لے جا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 گائیں، موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علماء سے بعد میں تفسیر پوچھ لیں گے۔ حضرت یوسف نے وہاں پر یہ بتایا کہ اس ملک میں 7 سال ایسے آئیں گے جہاں خوشحالی ہوگی، بارش ہوگی، سبزہ اگے گا، کھیت کھلیان ہرے بھرے رہیں گے، لیکن 7 سال اس ملک کے اوپر بہت بڑا سنکٹ کا آنے والا، ایک اناج نہیں اگے گا، اور ملک میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، بہت بڑی ایسی آفت آنے والی ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پوری اس زمانے کی کیبنٹ پریشان ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ وہاں پر یوسف علیہ السلام آگے بڑھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کنعان میں رہنے والا گرچہ اپنے من سے سٹیزن نہیں لیا مصر کا، لیکن زبردستی ان کو مصری سٹیزن بنایا گیا، اور ان کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ محل میں تھے تو بدسلوکی ہوئی، قید خانے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اتنا، لیکن جب اس ملک کے اوپر حالات آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اس زمین کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیجئے۔ کیوں بنا دیجئے؟ انی حفیظ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ایسا آدمی جس کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا ہو، وہ اس ملک کی بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کو بنانے کی بات کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف نے کہا انی حفیظ، اس کے بعد کہا علی، میرے پاس ایجوکیشن ہے، میرے پاس نالج ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سنت سے کیا معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے 7 سال اور 7 سال 14 سال کی ایک مسلسل، آج سے ہزاروں سال پہلے کی یہ کہانی ہے، ایک پلاننگ انہوں نے کی۔ یہ کام آج یوجنا آیوگ کرتا ہے، پلاننگ کمیشن کرتا ہے۔ تنہا ایک کنعان کے، یعقوب کے، ابراہیم کے پڑپوتے نے اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر ایک پورے پلاننگ کمیشن کا کام انجام دیا۔ کہا دانے کو الگ مت کرو، خوشے میں رکھو۔ ایک بڑے اس زمانے میں کولڈ اسٹور نہیں تھا، اس کا کام کیا، اور اس کے لیے آج کرشی منترالے، پلاننگ کمیشن اور نہ جانے کتنے
لیکن یوسف علیہ السلام نے تنہا یہ کام کیا۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے، اور یہ دیکھیے کہ قرآن میں 1-2 نہیں 50 قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس قصے کو قرآن نے کہا ہے احسن القصص۔ قرآن خود کہتا ہے احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے زیادہ اچھا قصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے، چاہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے، چاہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، چاہے اسے گالیاں دی جائے، چاہے اسے دہشت گرد کہا جائے، چاہے اس کے حقوق چھینے جائیں، چاہے اسے یتیم اور ٹورا کی طریقے سے راجیہ کے مول دھار سے الگ کاٹ کر کے پٹ دیا جائے، لیکن پھر بھی مسلمان اپنے ملک کا اور ملت کا وفادار ہوتا ہے، وہ غدار نہیں ہوتا۔ اس سنت الہیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سنت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں قطر میں تھا، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر علی محی الدین القرظاوی، ان کی کتاب سیدنا یوسف نموذج قدوۃ للمسلمین فی بیان غیرہ، مسلم مائنورٹی کے لیے حضرت یوسف ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اس کتاب کا میں نے کرونا کال میں 1.5 سال میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ابھی اس کتاب کا بھی موچن ہوگا۔ میرا خیال ہے وقت بچانے کے لیے وہ کتاب یہی آئے گا، اس کی نقاب شاید کسی بیچ میں کر ہی دی جائے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس ملک میں بھی مسلمان کا اتہاس آج کا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 500 سال کا ہے۔ اور ابھی میں نے ایک اخبار میں پہاڑ کے ایک گاؤں کے بارے میں پڑھا تھا کہ 900 سال سے وہ آباد ہے، وہ گاؤں آباد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا، اس دیش کا راجیہ سنیت جو چلانے والے لوگ ہیں، ان سے پرانا اتہاس، یہاں کے خاص آریہ سے پرانا اتہاس اس دیش میں مسلمانوں کا ہے اور یہاں کے ہم قدیم باسی۔ ہم نے نیپال کے مسلمانوں نے کبھی بھی اس ملک کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ نیپال کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے ملک اور اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کی۔ نیپال کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے ملک کے قانون کا النگھن نہیں کیا۔ نیپال کے مسلمانوں نے کبھی بھی راجیہ سطح کے لیے چیلنج بننے کی کوئی جرات نہیں کی۔ نیپال کے مسلمانوں نے ہر طریقے کا اپنا ٹیکس ادا کیا۔ نیپال کے مسلمانوں نے کبھی بھی بدعہدی نہیں کی۔ نیپال کے مسلمانوں نے یہاں کے سامپردائک سدبھاؤ کو برقرار رہنے کے لیے یک طرفہ طور پر قربانی دی۔ یک طرفا طور پر میں کہہ رہا ہوں، یک طرفہ طور پر قربانی دی ہے۔ ہم پر ایسے ایسے الزام لگے ہیں کہ ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ چھل نہیں ہوا ہے۔ کیا مسلمان کرونا پھیلاتا ہے؟ یہ داڑھی کرونا پھیلاتی ہے، یہ ٹوپی کرونا پھیلاتی ہے، یہ مسجد میں رہنے والے لوگ کرونا پھیلاتے ہیں۔ ہم پر ایسے ایسے غلیظ الزامات عائد کیے گئے، لیکن پھر بھی ہم خاموش رہے، مہر طلب رہے، اللہ سے شکایت کیا، کبھی ہم سڑک تک پر نہیں گئے ہیں۔ آج یہ بتائیے مسلمانوں سے وفاداری کا کون سا سرٹیفکیٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے ملک کو بیچا؟ کسی ندی نالے کا سودا کیا؟ ہم نے کسی ندی نالے کا سودا کیا؟ ہم نے جا کر کے اس ملک کی سرحد کے خلاف کوئی حرکت کی؟ ہم نے اس ملک کی سالمیت کے لیے کوئی خطرہ پیدا کیا؟ نہیں۔ مسلمان نے بحیثیت شہری اس ملک میں پورے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا۔ اب ادھیکار کی بات ہے، کیا مسلمانوں کو اس کا ادھیکار ملا اس ملک میں؟ کیا دیا گیا؟ میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں دیا گیا۔ میرا اور یہاں عالی جناب اپیندر یادو ہیں، میرے اور ان کے ساتھ کی وجہ صرف یہی بنی کہ 2059 سال میں نے ان کی ایک تحریر پڑھی تھی، مدھیس اور مدھیسی، اور
اور انہوں نے لکھا کہ اس ملک میں ان طبقات کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ان کا حق ادا دیا نہیں جا رہا ہے۔ سب کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ اس شخص نے بہت سارا کام کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کیوں آخر ہمارے طبقے میں اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے معاف کیجیے گا، یہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے، اپیندر یادو بہت بڑا مجرم آدمی ہے مسلم کمیونٹی کی نگاہ میں۔ کیوں مجرم ہے؟ اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اس وقت سے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھانا شروع کیا ہے جب یہاں کے نیتا مسلمان شبد کے اچارن سے شرم آتی تھی۔ یہ آدمی مجرم ہے، میں مانتا ہوں یہ مجرم ہے۔ یہ اس لیے مجرم ہے کہ جب یہ بارتا کوئی بھی گیا تو ایک مسلمان کو لے کر کے گیا کہ مسلمان بھی بارتا کرے۔ یہ آدمی مجرم ہے، یہ اس لیے مجرم ہے کہ جب بھی سرکار میں جاتا ہے تو کسی نہ کسی کو اعلیٰ عہدے پر رکھتا ہے۔ ہمارے اشتیاق بھائی 2 بار سانسد بنے، 2 بار منسٹر بنے، اللہ نے چاہا تو تیسری بار کی سرپرست سے رد سجے گا انشاءاللہ۔ اور مسلم حقوق اور رائٹ کے لیے اس شخص نے جو قربانیاں دی، اور مجھے عجیب بات یہ لگتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی کتابوں میں لکھا، میں آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ان کی پارٹی جوائن کر لیے، آپ جہاں وہاں رہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ مسلم اتحاد سنگٹھن کے بارے میں ان کے ساتھی نہیں، میں تعریف کرتا ہوں کہ کم از کم کسی زمانے میں ہمارے نیک پائے مالے کے ساتھیوں نے مسلمانوں کی ایک پہچان کو اجاگر کرنے کی کوشش ضرور کی۔ میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پرچم کے اندر ایک بات ضرور ہے کہ وہ آدمی تبدیلی کا خواہاں ہے، وہ چاہتا ہے۔ جب ہم سیاسی تجزیہ کرتے ہیں تو آنکھوں پر پٹی نہ باندھیں۔ کوئی بھی آدمی اچھا کام کرتا ہے کسی بھی پارٹی کا ہم اس کی تعریف کریں گے، خراب کام کرے گا ہم اس کے اوپر الزام لگائیں گے۔ ماننیے اپیندر یادو وہ آدمی ہیں کہ ان کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے یہ الزام لگا کہ یہ آتی وادی میں ہندو وادی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، باضابطہ بولا نہیں، لکھا ہے کہ اس دیش میں ہندوتو اور اتیواد ہندوواد اس دیش کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اس دیش میں اتیواد ہے، ہندوواد ہے، ہندوواد صاف صاف لکھا ہے۔ نیپال کا یہ پہلا اور آخری لیڈر ہے جس نے اس قد کا، جس نے کھلے لفظوں میں اپنی باتیں لکھی۔ اب آئیے، زیادہ لمبی بات ہم نہیں کریں گے ان تجاویز کے اوپر۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ مسلم قوم کے مسائل ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 2-3 مہینے کا وقت جو ابھی باقی ہے اس حکومت کو، ہمارے مسلم آیوگ کے سمانت ادھیکش یہاں پر ہے، آپ بتائیے کہ کن کن مسائل میں آپ نے مسلم مسائل کے لیے حکومت میں پیش رفت کی، یہ آپ بتائیے۔ اور میں اتفاق سے پرتیاوجت ویوستھاپن اور سرکار سروکار سمیتی میں ہوں، سرکار آشواسن سمیتی میں ہوں، جس کا کام یہ ہے کہ راجیہ اگر آپ سے وعدہ کرتا ہے، منسٹر آپ سے وعدہ کرتا ہے، گورنمنٹ آپ سے وعدہ کرتی ہے تو اور وہ پورا نہیں کرتی ہے تو یہ سمیتی اس کا کان پکڑ کے کھینچنے کے لیے تیار رہے۔ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صرف مسلمان نہیں، اس ملک کے جو بھی پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، دلت جنجاتی آدیواسی جو بھی ہیں، اس سمیتی میں مسائل آئیں گے۔ راجیہ نے مسلمانوں کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا اور ابھی تک دھوکہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے جو قانون سازی اور آئین سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ میں اس سمیتی میں رہ کر کے آواز اٹھاؤں گا۔
आयोग वहां से प्रमोट करे, मैं समिति में आवाज उठाऊंगा। इंशाअल्लाह हाउस में मेरी बात को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इंशाअल्लाह मैं मुस्लिम आवाज उठाया हूं, उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह। राज्य के जो जिम्मेदार पक्ष हैं, उपेंद्र यादव जी और अन्य पार्टी के लोग, अभी कोalition की सरकार है, हमारी उनसे दरखास्त है कि आप लोग कृपया अपनी गठबंधन की सरकार में भी हमारे पीछे में रखिए। ये कौम बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ी है। ऐसा नहीं हो कि इस कौम का लावा एकाएक फूट पड़े और सड़कों पर निकल आए और हम रोक नहीं सके। ऐसा मुमकिन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने अपने मुल्क के साथ वफादारी की है और जिम्मेदारी निभाई है, मैं राज्य से, स्टेट से, राज्य के संयंत्र से चाहूंगा कि वो मुसलमानों को उनका हुकूक शराफत के साथ अदा करें। मैं ये कहते हुए आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मेहमानों का आप हजरात से रुखसत करता हूं। अगर आपका साथ रहा, मिल्लत का साथ रहा, तो ये कमजोर हाथ भी उनके घाटी से और गर्दन से अपने हुकूक निकलवा करके रहेंगे इंशाअल्लाह।